السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی جو نہایت اچھا رحم دل اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا تھا، اس کی بیوی بے حد حسین و جمیل اور خدا ترس تھی۔ وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کو رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں مشورے بھی دیتی تھی، اور سلطان صلاح الدین ان پر عمل بھی کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا بھی عطا کیا تھا، اس کا نام شہزادہ سلمان تھا۔ سلطان اور ملکہ دونوں اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ بھی صرف 10 یا 11 سال کا ہی تھا، مگر تھا بہت ہی سمجھدار۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ وہ اپنے دوسرے ہم عمر بچوں کی برعکس کھلونوں سے زیادہ کتابوں میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ سلطان کو اس کی اس دلچسپی کا علم تھا، اس لیے وہ دور دراز کے ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں منگوا کر اس کو دیتا تھا، اور شہزادہ ان کتابوں کو بڑی دلچسپی سے پڑھا کرتا تھا۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے اس کے عقل و شعور میں اضافہ بھی ہوتا تھا، اور اس کو طرح طرح کی معلومات بھی حاصل ہوا کرتی تھیں۔ شہزادہ سلمان کے اساتذہ اسے مختلف مضامین پڑھاتے تھے اور ان کی ذہانت اور عقل مندی سے بہت خوش ہوتے تھے۔ شہزادہ سلمان میں ایک بہت ہی اچھی بات یہ بھی تھی کہ اگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی تو وہ سوال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے اساتذہ جب سلطان صلاح الدین کو شہزادے کی علم و حکمت سے لگاؤ کی باتیں بتاتے تو سلطان بہت خوش ہوتا تھا۔ پڑھنے لکھنے والے بچوں سے سب ہی خوش ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روز دوپہر کو شہزادے کے اساتذہ اسے پڑھا کر رخصت ہو گئے تو وہ باغ میں آ کر بیٹھ گیا۔ باغ میں پودوں پر رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے، درختوں پر حسین و جمیل پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے اور ان کی آوازیں کانوں کو بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھیں۔ شہزادہ باغ میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اتفاق سے دربار کا وقت بھی ختم ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے اٹھ کر سیدھا باغ میں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ سلمان وہاں موجود ہے اور کسی سوچ میں گمسم ہے۔ اس نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ چپ سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس کی آواز سن کر شہزادہ چونک گیا اور پھر دوڑ کر اپنے بابا سلطان صلاح الدین سے لپٹ گیا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا منہ چوما اور بولا، اساتذہ پڑھا کر چلے گئے، آج انہوں نے کیا پڑھایا تھا؟ شہزادے نے جواب دیا کہ جی ابا حضور، آج انہوں نے ہمیں امیر لوگوں اور غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ غریب لوگوں کی مشکل زندگی کے بارے میں سن کر ہمارا دل اداس ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ کچھ دیر کے لیے پھر خاموش ہو گیا اور پھر بولا کہ ابا حضور، میں خوش ہوں کہ میں ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ مجھے ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہے، میں جو خواہش بھی کرتا ہوں پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا اطمینان ہوا کہ شہزادہ اپنی اس زندگی سے خوش ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ اب چلتے ہیں محل میں، اور محل میں آپ کی امی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ شہزادہ بادشاہ کے ساتھ چل پڑا، مگر وہ بدستور کسی سوچ میں گمسم تھا۔ چلتے چلتے اس نے سلطان سے کہا کہ ابا حضور، میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ دوسرے بچوں کی طرح میں کسی غریب آدمی کے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا۔ اس عجیب سے سوال پر سلطان کو بڑی حیرت ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کو کیا جواب دے، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر شہزادے نے پھر کہا، ابا حضور، استاد محترم نے بھی میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بات بدل دی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میری تعلیم و تربیت کے لیے نہایت قابل اور ذہین اساتذہ مقرر کر رکھے ہیں جو مجھے محل میں آ کر مختلف علوم کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ میں کیسی بھی خواہش کروں پوری کی جاتی ہے۔ میں کہیں باہر جاؤں تو میری حفاظت کے لیے بہت سے سپاہی میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا، مجھ میں کیا خاص بات ہے جو ان تمام بچوں میں نہیں؟ سلطان لاجواب سا ہو گیا تھا۔ شہزادے کی باتوں نے اسے فکر مند بھی کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے اور اسے کیسے مطمئن کرے۔ سلطان کے ساتھ جو محافظ چل رہے تھے وہ شہزادے کی باتوں سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں سلطان کی بے بسی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ سلطان خاموش اور سوچ میں ڈوبا محل میں پہنچا۔ ملکہ نے محسوس کر لیا کہ وہ کچھ فکر مند ہیں، اس لیے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے تو شہزادے کو تاکید کی کہ وہ اپنا لباس تبدیل کر لے، پھر اس کے جانے کے بعد وہ سلطان صلاح الدین کے پاس آئی اور اس سے فکر مندی کی وجہ پوچھی۔ سلطان نے شہزادے کی کہی ہوئی تمام باتیں ملکہ کے سامنے دہرا دیں۔ ان باتوں کو سن کر ملکہ بھی ذرا پریشان ہوئی اور بولی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا شہزادہ اتنی کم عمری میں بھی سوچ بچار کرتا ہے۔ غریبوں کے حالات جان کر اس کا دل اداس ہو جاتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اپنے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمر کے بچے تو کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں، ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ آپ فکر نہ کریں، میں شہزادے سے اس بارے میں بات کروں گی اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ اس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں۔ سلطان کو ملکہ کی اس بات سے اطمینان ہو گیا۔ شام کو ملکہ نے شہزادے کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
اس طرح طلب کیے جانے پر شہزادہ سلمان سمجھ گیا تھا کہ بابا نے اس کی باتوں کا تذکرہ ملکہ سے ضرور کیا ہوگا، اس لیے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر شرارت سے مسکرایا اور بولا، امی حضور جو پوچھنا ہے پوچھئے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کی بات پر ملکہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولی کہ شہزادے آپ بہت شریر ہو گئے ہیں، آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آنے لگی ہیں۔ شہزادہ فوراً بولا، سوائے ایک بات کے۔ ملکہ نے کہا، وہ بات آپ کے ابا حضور مجھے بتا چکے ہیں، آپ تو مجھے اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان سوچوں سے آپ کا مقصد کیا ہے۔ ملکہ کی بات سن کر شہزادہ سلمان سنجیدہ ہو گیا اور بولا، امی حضور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ابا حضور وزیروں کو، امیروں کو اور اپنے درباریوں کو بغیر کسی وجہ کے بے شبہ انعامات سے نوازتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ انعامات ان کی خوشامد بھری تعریفوں کے صلے میں ملتے ہیں۔ شہزادے کی بات سن کر ملکہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر شہزادے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرزنش بھرے لہجے میں بولی، شہزادے خاموش رہیے، اپنے عمر کا خیال کیجیے اور بڑوں کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ خیالات کا اظہار نہ کیجیے۔ ملکہ کی بات سن کر شہزادہ ذرا بھی پریشان نہ ہوا۔ بولا، امی حضور آپ میری امی ہیں، میں آپ سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتا ہوں۔ ملکہ خاموش تو ہو گئی مگر وہ تشویش بھری نظروں سے شہزادے کو دیکھے جا رہی تھی۔ شہزادے نے جب دیکھا کہ ملکہ بہت سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ امی حضور آپ ناراض ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ملکہ نے شہزادے کو پیار سے خود سے لپٹایا اور بولی، شہزادے میری جان میں غلطی پر تھی، آپ نے بہت اچھا کیا جو یہ باتیں مجھ سے کہہ دیں۔ تمام بچوں کو اپنے دل کی بات اپنی ماں سے کر دینی چاہیے، دنیا میں ماں سے بہتر دوست اور کوئی نہیں، یہ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو صحیح مشورے دے سکتی ہے۔ اچھا اب آپ مجھے آسان الفاظ میں بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کے ذہن میں ایسے سوالات کیوں کرا رہے ہیں؟ شہزادہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، امی حضور جب میں محل کی برجی پر چڑھ کر نظارہ کرتا ہوں تو مجھے روزانہ بہت سے بچے بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ وہ بچے محنت مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی انہیں جکڑتا ہے، کوئی ان سے جھگڑتا ہے، کوئی انہیں دھکے دیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ بچے محنت مزدوری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور شام کو چند سکے لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں اداس ہو جاتا ہوں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں محل میں پیدا نہ ہوتا تو میں بھی انہی کی طرح ایک بچہ ہوتا، مجھے بھی محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانا پڑتا۔ یہ کہہ کر شہزادہ سلمان نے پیار سے ملکہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور پھر بولا، امی حضور میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں میں سے کوئی بھی بچہ مزدوری نہ کرے، یہ سب تعلیم حاصل کریں، کھیلیں کودیں جیسا کہ میں کرتا ہوں۔ تعلیم حاصل کر کے جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب ہی محنت مزدوری اور دوسرے کاموں کا سوچیں۔ یہ تمام باتیں ابا حضور کے سوچنے کی ہیں کیونکہ یہ سب لوگ ان کی رعایا ہیں۔ ذرا سی بات پر خوش ہو کر لوگوں پر انعام و کرام کی بارش کرنے سے بہتر ہے کہ یہی دولت رعایا کی بہتری کے لیے خرچ ہو، جگہ جگہ مکتب ہوں اور ملک کا ہر بچہ ان میں پڑھے اور ان کی تعلیم کا سارا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہو۔ شہزادے کی بات سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور سلطان نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے ملکہ اور شہزادے کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے قریب آ کر شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا آج تو تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے بچوں کی تعلیم اور ان سے مزدوری کروانے جیسے اہم مسائل کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا اور نہ ہی ہمارے کسی لائق وزیر نے کبھی ہماری توجہ اس طرف دلوائی تھی۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، ہم چاہتے تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد سلطان اپنے وزیروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل کئی دنوں کی سوچ بچار اور صلاح و مشوروں کے بعد اس نے ملک بھر میں جگہ جگہ مکتب بنوائے، ان میں پڑھے لکھے بہترین تعلیق مقرر کر دیے۔ اس کے بعد ملک بھر میں منادی کروائی کہ آج کے بعد کوئی بچہ مزدوری نہیں کرے گا، لڑکی ہو یا لڑکا تعلیم حاصل کرے گا، اور سب پر یہ واجب ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو مکتبوں میں داخل نہیں کروائیں گے انہیں سلطان صلاح الدین کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو ان سرکاری مکتبوں میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے انہیں فی بچہ ایک اشرفی ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ سارے ہی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زیور تعلیم سے آراستہ ہو۔ اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی۔ لوگ جوک در جوک اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان مکتبوں میں بھیجنے لگے۔ وہ لوگ جھولی پھیلا پھیلا کر سلطان کو دعائیں دیتے تھے کیونکہ اب ان کے بچے بازاروں میں مزدوری نہیں کرنے جاتے تھے، وہ اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادے کی برجی پر چڑھ کر شہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر شہزادہ سلطان پر پڑی جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو بولا، امی حضور دیکھیے اب شہر کے بازاروں میں اب ایک بھی بچہ مزدوری نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر ملکہ بھی مسکرانے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے کہ تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ سلطان صلاح الدین کے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا۔
جب سب بچے تعلیم سے فراغت کے بعد علمی زندگی میں داخل ہوتے گئے تو انہوں نے جو بھی پیشہ اپنایا اس میں اپنی تعلیم کی وجہ سے خوب کامیابی حاصل کی۔ آس پاس کی حکومتوں کے لوگ سلطان کے ملک کی ترقی حالات دیکھ کر اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے نیک دل شہزادہ سلمان کا ہاتھ تھا۔